اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عبس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ عبس ایک مکی سورہ ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 24 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 80 اس میں چھوٹی چھوٹی 42 آیات ہیں۔ اب عبس کا لفظ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا ہے۔ پہلی بار سورہ مدثر، دوسری دفعہ سورہ دہر اور تیسری دفعہ اسی سورہ کی پہلی آیت میں۔ عبس کا روٹ عبس عین بے سین ہے۔ عبس سے مراد سینے کی یا اپنے ایک اندر کی تنگی کی وجہ سے چہرے کا بگڑ جانا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اندرونی کشمکش کے جو آثار ہیں ان کا چہرے کے اوپر جو ہے نمودار ہونا۔ اس لیے اکثر اوقات اس کا جو مفہوم ہے وہ چہرے پہ شکنیں ڈال لینا، تیوری چڑھا لینا، یا جیسے ہم کہتے ہیں چہرے پہ بل ڈال لینا جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاہ الاعمی، کہ آیا ہے اس کے پاس ایک اندھا یا ایک نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کیا جانیں شاید کہ وہ تزکیہ پا لے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکر، یا اسے یاد دہانی حاصل ہو جائے، سو نفع دے اسے یاد دہانی۔ اب ان آیات پہ تفکر کرنے سے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کے بارے میں کئی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم سیکھنے کے لیے اصل اہمیت ذوق، شوق، لگن اور محنت کی ہے، جبکہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ دوسری بات، داعی حق کے پیش نظر کسی کی ظاہری حالت نہیں بلکہ جو ہدایت کی طلب یا طرف ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ ایک شخص جو کمزور ہے، میں بھی علمی طور پہ بھی وہ کم ہے، وہ حق کی تعلیم سے بہرہ مند ہو کے ایک پاکیزہ اخلاق کا والا شخص جو ہے وہ بن جائے، اور اس کی ذات کی ایک اعلیٰ نشو و نما ہو جائے، اور وہ کئی لوگوں سے آگے نکل جائے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 51 میں ذکر ہے۔ اور اس کے ذریعے سے تنبیہ کریں، اس کے ذریعے سے مراد ہے قرآن کریم کے مدد سے تنبیہ کریں جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، تاکہ وہ تقوی حاصل کر لیں۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 215 میں ارشاد ہے، اور اپنا بازو ان مومنین کے لیے جھکائے رکھیں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اما من استغنی، رہا وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، نہیں ہے آپ پہ وہ تزکیہ حاصل نہیں کرتا۔ اب روٹ دیکھیں، استغنا غنی سے بنا، جو خود کو ضرورت سے مبرہ سمجھتا ہے، considers himself free from any need۔ تصدی صدی سے بنا، سواد دالجے، آپ شائستگی برت دے رہے ہیں، یا آپ اس پہ دھیان دے رہے ہیں، آپ اس پہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ یو آر courteous،
یو آر اٹینٹو. اب یہ بات دائی حق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے پڑیں جو اپنے آپ کو رشد و ہدایت سے مستغنی سمجھتا ہے اور اسے حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پیغمبروں کے ذمہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اب دعوت حق کو قبول کرنا یا اسے قبول نہ کرنا ہر کسی کی اپنی صواب دید ہے. اس لیے رسول یا پیغمبر کسی کی اسرائے اعوال کے ذمہ دار نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور ہاں وہ جو آیا ہے آپ کے پاس صحیح کرتا ہوا، ایک کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خشیت رکھتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی کر رہے. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک یاد دہانی. یہ سے مراد ہے قرآن کریم. یہ قرآن کریم ایک یاد دہانی ہے. دائی حق کی شان تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی کوشش کر کے اس کے پاس قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کے اوپر بھرپور توجہ دیں اور انہیں اپنے سائے عاطفت میں جگہ دیں. جیسے کہ سورہ الکہف آیت نمبر 28 میں ذکر ہے، جمائے رکھیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، ارادہ رکھتے ہیں وہ اس کی خوشنودی کا، اور نہ ہٹنے پائیں آپ کی نگاہیں ان سے کہ آپ ارادہ کر لیں حیات دنیا کی زینت کا، اور نہ کہا مانیے ان کا کہ غافل کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کر رہے ہیں خواہشات کی، اور ان کا معاملہ افراط و تفریط پہ مبنی ہے. کیونکہ قرآن کریم تو ایک یاد دہانی ہے. جیسے کہ سورہ دہر آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. اس لیے جو کوئی اپنے رب کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہی داعی حق کی اصل توجہ کا مستحق ہے. فمن شاء ذکر، پس جو کوئی چاہے اسے یاد رکھ لے یا اس سے نصیحت حاصل کر رہے. فی صحف مکرمہ، مکرم صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرات، رفعت والے مطہر، بأیدی سفرہ، ہاتھوں میں سفیروں کے، کرام بررہ، اکرام والے نیکوکار، سفرہ سفر سے بنا، آگے پہنچانے والے، پھیلانے والے، اس کی فردر تعلیم دینے والے، امبیسڈرز، مشریز. اب سفر کا مفہوم کسی چیز سے پردہ اٹھا کر اسے واضح اور بے نقاب کر دینا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک کسی چیز کے ظاہری حصے کو واضح کر دینا، اور بعض کے قریب اس کے اندرونی حصے کو واضح کر دینا ہے. بہر صورت اس کا مفہوم بے نقاب کر دینا، چیز کی وضاحت کر دینا، اس کو کھول کے بیان کر دینا اور اسے آگے پہنچا دینا. قرآن کریم کی یاد دہانی سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو خلوص سے نیت کے ساتھ اسے سیکھے، اسے سمجھے، اور پھر اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت اس پہ عمل کر. یہی وجہ ہے کہ اسے اور اس کی تعلیمات کو چھپا کر نہیں بلکہ ایک انتہائی باوقار انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تاکہ جو کوئی بھی اسے سیکھنا چاہتا ہے، اسے سمجھنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ ایسا کر لے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ذمہ اسے آگے پھیلانا ہے، وہ جو امبیسڈرز ہیں، حق کے امبیسڈرز، جن کے آگے اسے آگے پھیلانا ہے، وہ تو ایک انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل، صداقت اور شرافت کے پیکر، شریف نفس اور عالی ذات ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، یہ کیسا نا شکرا ہے. من ای شیء خلقہ،
کس شے سے اسے خلق کیا گیا ہے. من نطفہ خلقہ فقدر، ایک نطفہ سے خلق فرمایا اسے، سو مقدر کیا اس کا یا مقدر ٹھہرایا اس کا. ثم السبیل یسرا، پھر راہ آسان کر دیے اسے. فقدر، قدر سے بنا، مقداریں یا پیمانے مقرر کر دیے اس کے. سو سیٹ ہز میئرز. اب جو کوئی بھی قرآن کریم جیسی بلند پایا اور پاکیزہ تعلیم کی ناقدری کرے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ شخص کس قدر ناشکرا ہے، اور اس سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والا یا اپنا حال خراب کرنے والا کون ہو سکتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی تخلیق پہ ذرا نظر ڈالے کہ کس طرح ایک حقیر پانی سے اس کی ابتدا ہوئی اور کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہوا آج اس کی موجودہ حالت ہے اس پہ وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی کیسی صلاحیتیں، کیسی کیسی قوتیں اور جو وسائل ہم مہیا کر رکھے ہیں تاکہ اس پہ زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں، اور وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کی راہ متعین کر لے، کیونکہ کل کو اسے بذات خود اپنے کیے کا حساب دینا ہے. جیسے سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ذکر ہے، بے شک ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے، اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ وہ ناشکرا. ثم اماتہ فاقبرہ، سو موت دی اسے، سو اسے قبر میں کر دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے نشر کر دیا. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی نہیں چکایا اس نے جو امر اسے دیا گیا تھا. فاقبرہ، قبر، سو اسے دفنا دیا، نظروں سے اوجھل کر دیا، چھپا دیا. سو بریڈ ہم، یقظ قضی سے بنا، کاف زواد سے پورا کیا، فنشڈ اور کنکلوڈڈ. اور اکثر انسانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی عمر تمام ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی قدر ہی نہیں جان پاتے، اور نہ ان کو منشاء علیہ کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اپنی سماعت، اپنی بصارت اور عقل سمجھ سے کام لیتے ہیں، گویا مردوں کی طرح قبرستان میں پڑے رہتے ہیں. اور وہ رب تو جب چاہے انہیں زندگی کے اگلے دور کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے. جیسے ایک سورہ انعام آیت نمبر 133 میں ذکر ہے، اور آپ کا رب غنی ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور جان نشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے اٹھا کھڑا کیا تھا تمہیں اور لوگوں کی ذریت سے. اور سورہ یاسین آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں وائے افسوس ہم پہ، یہ کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہمارے مرکز سے. یہ ہے وہ وعدہ جو دیا تھا رحمان نے اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 61 اس پر کہ ہم بدل دیں تمہاری مثل اور ہم اٹھا کھڑا کریں تم کو اس میں جس سے تم لا علم. مردوں کی طرح زندگی بسر کرنے سے مقصد تخلیق پورا نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا نفس کا سفر جاری رہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ نظر ڈالے انسان اپنے طعام کی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے انڈیلا پانی برسا کر. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے شق کر دیا زمین کو چیر کر. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، سو اگایا اس میں سے اناج. سببنا، سبب سے بنا، سواد بے برسایا، پول ڈاؤن. حالانکہ انسان اگر صرف اپنی خوراک پر ہی غور و فکر کر لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارے انتظامات اسی خالق اور مالک حقیقی نے اسی کے لیے اور اپنی باقی مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ
اپنی حکمت سے پانی برساتا ہے جس کی بدولت زمین سے اناج، دیگر فصلیں اور پھل وغیرہ اگاتے ہیں۔ وَعِنَبٍ وَقَصْبًا، جو انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور نخل یا آپ کھجور کے پودے کہہ رہے ہیں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، متاع تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ قصبہ قذب سے بنا، کاف زوار بے، سبزیاں، ویجیٹیبلز، ابن ابب سے بنا، الف بے بے، جانوروں کے کھانے کی چیزیں، یا آپ گھاس بھی کہہ سکتے ہیں، گراس اور فوڈر۔ اب زمین سے اگنے والی چیزوں میں انسانوں اور حیوانوں سب کے لیے متاع ہے۔ اب جس طرح بارش ہوتی ہے اس سے سارے لوگ جو ہیں، ساری مخلوقات جو ہیں وہ مستفید ہوتی ہیں، اسی طرح قانون ربی کے تحت رزق کے یہ تمام وسائل سب کے لیے ہیں، اس لیے انہیں قوانین ربی کے تحت استعمال کرنے میں فائدہ ہے، نہ کہ ان وسائل پہ دعوی ملکیت کر کے قابض ہو کے بیٹھ جانا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سو جب آ جاتی ہے وہ بہرا کر دینے والے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت بھاگتا ہے شخص اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی صاحبہ سے اور اپنی اولاد سے۔ الصاخہ سخت سے بنا، سواد ہے ایک سخت یک رخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، اور سم ٹائم اس کا یہ میننگ کسی سخت مصیبت کا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اسٹیٹ میننگ ہے ڈیفننگ۔ جس طرح ایک فصل جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو وہ کاٹ لی جاتی ہے اور زمین پہلے کی طرح خالی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب مدت عمر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھڑی آ جاتی ہے جب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ اس مصیبت میں گرفتار ہونے والے جو ہے اسے صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، تمام رشتوں ناتوں سے اس طرح بیگانہ ہو جاتا ہے گویا وہ ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یومئذ شأن یغنیہ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس روز ایک ایسی حالت بے پرواہ رکھتی ہے یا بے پرواہ کر دیتے اسے ہر کسی سے۔ وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے آج تابناک ہیں، ضاحکات مستبشرہ، ہنستے ہوئے، بشارت پہ خوش و خرم۔ شان، شان سے بنا، شین الف نون، شان یا حالت، اسٹیٹ۔ مسفرہ سفر، اجلے، چمکتے ہوئے، صاف اور روشن، برائٹ، آپٹیمسٹک۔ اب اس وقت پریشانی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دھیان کسی اور طرف جاتا ہی نہیں۔ اب ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے دعوت حق پہ لبیک کہا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا، اس کی بدولت انہوں نے کامیابی پائی اور حشار پشاش ہیں، ان کے چہروں پہ شگفتگی اور شادابی ہے، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، ان کے لیے جو احسان کرتے رہے حسن انداز سے مزید بھی ہے، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پہ روسیائی اور نہ ذلت، ایسے ہیں اصحاب جنہ اور وہ اسی میں رہتے ہیں۔ وَوُجُوهٍ یَوْمَئِذٍ عَلَیْہَا غَبَرَةٌ، اور کتنے چہرے آج ان پہ غبار چڑھا ہوا ہے یا غبار چھایا ہوا ہے، تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، چھائی ہوئی ہے ان پہ روسیائی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ ناشکرے اور فاجر۔ غبارہ غبار سے بنا، مٹی، گرد و غبار یا کوئی چیز جو باقی رہ جائے یا ٹھہر جائے، ڈسٹ۔ قطرہ قطر سے بنا، کاف تے رے، دھندلاہٹ، تنگی،
اور اسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ڈارکنیس. کاتارا سے جو مزید ورڈ ہمیں اور قرآن کریم میں ملتے ہیں وہ ہے تنگ دستی، کوئی تنگی چھائی ہوئی، افسردگی کی حالت، دھندلاہٹ چھائی ہوئی، یا رنگ جو ہے وہ دھوئیں جیسا ہو گیا ہے. پھر لفظ آخری لفظ اس آیت کا فجر، فجر سے بنا، فے جیم رے، پھٹ کر الگ ہو جانے والے، یعنی حق کی راہ سے ہٹے ہوئے، ڈس انٹیگریٹ. اب جیسے ہم پہلے ایک گروہ کی بات کر رہے تھے جنہوں نے حق کے اوپر قائم ہو گئے. اب دوسرا گروہ جن کے چہروں پہ آج ذلت کا غبار ہے اور رسوائیوں کی پرچھائیں چھائی ہوئی ہیں. اس انجام کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دعوت حق پہ کان نہیں دھرے اور نہ ہی اللہ کی بھیجی ہوئی سجاحت دہانی پہ کوئی توجہ دی ہے، یعنی قرآن کریم پہ کوئی توجہ دی ہے، نہ اسے سیکھا ہے، نہ اس پہ عمل کیا ہے، اور نہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وسائل کو قوانین ربی کے تحت استعمال کیا. اور اگر استعمال کیا ہے تو محض اپنی مرضی سے اپنی ذات کو ہی مقدم رکھا ہے، صرف اپنا ہی فائدہ سوچا ہے. اب اس طرز عمل کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے. جیسے سورہ الانفطار آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور بے شک فجار آگ کے گڑھے میں ہیں. مختصر سا خلاصہ پوری سورہ کا، قرآن کریم سیکھنے کے لیے سب سے جو بڑی ضرورت ہے یا سب سے جو بڑی چیز ہے ذوق، شوق، لگن، اور آف کورس اس کا کمپیٹیبل محنت. اور دائی حق کے پیش نظر سالک کی ظاہری حالت نہیں بلکہ دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، یعنی یاد دہانی. اب جو کوئی چاہتا ہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا لے. فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی صاحب علم سے اسے سیکھا جائے، اس پہ خوب غور و فکر کیا جائے اور سمجھا جائے، اور پھر اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق سنوارا جائے. قرآن کریم جیسی بلند پایا اور واضح رہنمائی کی ناقدری کوئی ناشکرا ہی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس کی حقانیت کو جھٹلا نہیں سکتا. ہمارے موجودہ دور زندگی کی مہلت ایک روز ختم ہو جائے. ہر کوئی رب کریم کے سامنے اپنے نام اعمال کے ساتھ حاضر ہو جائے. اس روز قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے والے خوش و خرم، جبکہ ان تعلیمات سے دور رہنے والے ایک بھیانک انجام سے دو چار ہوں گے، اور اس انجام کا انتخاب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم.